السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شب معراج کا جو واقعہ گزرا ہے اس کا دوسرا پارٹ میں ابھی پیش کر رہی ہوں۔ اور سب سے پہلے درود پڑھ لیں ہم لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا موضوع ہے خاک سے افلاک تک۔ 27 رجب دوشنبہ کی تاریک رات نے بیت المقدس کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ لوگ خواب غفلت میں مدہوش ہیں۔ شہر کی گہما گہمی خاموشی میں ڈوب گئی ہے۔ چاروں طرف سناٹا طاری ہے۔ البتہ ہیکل سلیمانی کی باقیات پر تعمیر ہونے والے معبد میں پر اثر روشنیاں قوس و قزح کی بہار دکھا رہی ہے۔ معبد کے اندرونی اور بیرونی حصے نہایت خوبصورت چہرے والے بزرگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سب صفے باندھے کسی کے انتظار میں ہیں۔ اسی اثنا میں فضا کی تاریک تنہائیوں میں سے ایک عجیب و غریب سواری اترتی ہوئی نظر آتی ہے، جس پر منور صورت والے 2 سوار موجود ہیں۔ یہ سواری ایک خوبصورت جانور ہے جس کا قد گدھے اور بڑے اور خچر سے ذرا کم ہے۔ گدھے سے بڑا اور خچر سے ذرا کم ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، برق رفتاری سے مخوع پرواز ہے۔ اس کے قدم حد نگاہ پر پڑتا ہے، اس لیے براق کہلاتا ہے۔ اس صحرا کے پاس ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دونوں سوار اس سے اترتے ہیں۔ ایک آگے بڑھ کر صخرہ میں انگلی مار کر اس میں سوراخ کرتا ہے اور اس سے براق کو باندھ دیتا ہے۔ پھر دونوں معبد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں کی صفیں آراستہ ہیں، البتہ امام کی جگہ خالی ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ امام آگے بڑھے اور نماز شروع ہو۔ اتنے میں براق پر آنے والے 2 سواروں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور دوسرے سوار جبرائیل امین مقتدی ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کرام بھی مقتدی ہیں۔ یہ بزرگ ہستیاں امام الانبیاء کے انتظار میں اپنا فرض پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاتی رہی تھی۔ آج ان سب کو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء کرام کا اجتماع اس سرزمین پر ہو اور یہاں وہ نماز پڑھی گئی جو ازل سے ابد تک امام اور مقتدی کے لحاظ سے اپنی نوعیت کی سب سے انوکھی نماز ہے۔ نماز کے اختتام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ، دوسرے میں پانی اور تیسرے میں شراب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور جبرائیل امین نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل امین اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے۔ یہ عام راتوں کی مانند ایک رات ہے۔ ستاروں کی چشمک بھی دوسری راتوں کی طرح جاری ہے، مگر اس رات کے نصیب میں ایک ایسی سعادت آئی ہے جس سے دوسری تمام راتیں روزے آفرینشی سے آج تک محروم رہتی ہیں، اور آئندہ بھی کسی رات کا نصیب اتنا بلند نہ ہوگا۔ اس تاریخ نے اپنے اوراق میں نمایاں جگہ دی ہے۔ اس کا خصوصی تذکرہ ہر تاریخ میں موجود ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی اس کی
इम्तियाजी हैसियत का ज़िक्र है। पाक हैं वह जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। अब है फर्श से अर्श तक कौनो मकाम की सब वसातें सिमट गई हैं। तमाम कायनात की गर्दिश रुक गई है। हर शय अपनी जगह से साकत व जामद है। हरकत सुकून में तब्दील हो गई है। आज सरवरे कायनात को खालिक कायनात ने अपने पास बुलाया है, इसलिए किसी दूसरे को हरकत की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन की माईत में पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था, जिसे खटखटाया गया। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन? नामूसे अकबर ने जवाब दिया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? जवाब मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, हाँ। मुहाफिज फरिश्तों ने दरवाज़ा खोल दिया और कासिद और मेहमान का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। खैर मकदम करने वालों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया गया। उन में फरिश्ते भी थे और इंसानी रूहें भी जो इस मरहले पर मुकीम थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी कराया गया, जो इंसानी साख्त का हर लिहाज से मुकम्मिल नमूना थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौरिसे आला को देखकर उनसे मिलकर बेहद खुश हुए। उन्होंने यह भी देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं जानिब बहुत से लोग थे। वह दाएं तरफ देखते तो बहुत खुश होते और बाएं तरफ देखते तो रोते। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, यह क्या माजरा है? तो बताया गया कि यह नस्ल आदम हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। सातवें आसमान पर एक अजीमुशान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता था, जहाँ बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसी बुज़ुर्ग से हुई जो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थे। तारुफ पर मालूम हुआ यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इन मराहिल से गुज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ तमाम मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है और जो पेशगाह रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क़ के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है और सिदरतुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। इस हद से आगे किया गया उसका इल्म किसी नबी या फरिश्ते को भी नहीं है, सिवाय उसके कि अल्लाह जल्ले शानहू खुद ही किसी को अपनी मर्ज़ी से उसका कुछ इल्म दे। इस जगह से करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने साले बंदों के लिए वह कुछ मुहैया कर रखा है जो न किसी आँखों ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी बशर के जहन में उसका तसव्वुर तक गुज़र सका। ऐ जिब्राइल अमीन के अब जिब्राइल अमीन के पर जलने की जगह आ गई है। वह बेबस होकर खड़े हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी बहुत आगे जाना है, मगर रहबर तो एक इंच आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा और अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का मामला है। मेरा मकाम यह है कि जिससे आगे मैं नहीं जा सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तन्हा आगे बढ़ गए और यह वह जगह है जहाँ किसी के तसव्वुर का कदम तक नहीं पड़ा।
اب اللہ جل شانہ کے پیش گاہ ہے اور اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال الہی سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا اور جو کچھ ارشاد ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے اور اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک جو قصور ہو جائے اس پر گرفت نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کی کر اور ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کو بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا: جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے واپس لوٹے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس شرف باریانی کی روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور اس میں کمی کے لیے عرض کیجیے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے اور آخر میں 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا جنہیں 50 نمازوں کے برابر درجہ دے دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کر کے اسی سیڑھی سے اتر کر واپس بیت المقدس میں لوٹ آئے۔ مبعد میں پھر سے تمام انبیاء کرام موجود ہیں، صفے آراستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر صخرہ کی طرف بڑھے، براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ وقت کی نبضیں پھر سے چل پڑی ہیں، گردش دورہ کا جمود جا رہا ہے، پوری کائنات میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مہمان کی واپسی پر دوبارہ ہر شے حرکت میں آ گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کو اپنے اس سفر اور بارگاہ رب العزت میں حاضری کی پوری روداد سنا دی ہے، جسے سن کر مارے حیرت کہ ان پر سکتہ سا طاری ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا تو ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے، ورنہ انہیں مذاق اڑانے کے لیے ایک شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: میں یہ واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا خاموش کھڑی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔
اب اس کا تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ بھی کروں گی.